انہوں نے کہا جی آپ نے نیا کام شروع کر دیا، آپ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، باقی خلفاء راشدین کا آپ ذکر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم نے ذکر کرنے کی بات کی تو ہمیں کہا گیا جی ہم تو ذکر حسین کریں۔ جب ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی سیرت پاک کا ذکر کرنے کی بات کی تو ہمیں کہا گیا کہ ہم تو یوم غدیر منائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ہر بات رافضیت سے پوچھ کر کریں گے؟ ویسے تو یہ ہے ہم اپنے ذہنوں میں خام خواہ کا ابہام کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہمیں عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہوگا کہ جب بھی سرکار کی بات ہوئی تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ فرما دیا کہ جو کچھ میرے حضور فرماتے ہیں وہی ساتھ۔ اب غور طلب بات ہے کبھی پچھلے دنوں ربیع الثانی شریف کا مہینہ تھا، پورا مہینہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے حوالے سے دوستوں نے کیا، اس پر کوئی اعتراض ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے، اور ابھی مجھے اچھا بتا رہے تھے اور دوستوں نے مجھے کل کہا جی دیکھیں جی آپ نے قصور میں جلوس کی نئی روایت شروع کر دی۔ ہم جب بھی ذکر خلفائے راشدین کریں گے تو یہ اپنے اندر کا جو گند ہے نا وہ بار ہے وہ کسی نہ کسی بہانے نکالیں گے۔ یہ بستی بناکہ میں پروگرام تھا، وہاں پر ہوا، میں دعا کرنے لگا تو نیچے سے ایک صاحب بولے، انہوں نے کہا جی پیر سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سید آتے ہیں اور آپ مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، تو کیا آخر میں آنے سے حضور کا مقام کم ہو گیا؟ میں نے کہا کہ وہم پیدا نہ کرو، حضور سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمہاری اس بات سے وہم پیدا ہو رہا، وہ عبارت میری نظر سے گزری ہے جو پیر سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائی ہے، تم لوگوں کو بہلا رہے ہو پھسلا رہے ہو، تمہارے اندر کا گند ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ خلافت راستہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ ہے، مگر چونکہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے علماء حق کی منت و سماجت کی، ان سے درخواست کی کہ آپ جو کچھ ماحول قصور کا بگڑ رہا تشریف لائیں، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے موسم خراب تھا، معاملات تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنی شدید بارش تھی، مجھے ایسا مان لگے کہ صاحب بڑی شدید بارش ہو رہی ہے، ان کی حکم ہے، تو میں عرض کی تھی کہ حضور جہاز تک میرے سے چیز بنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی علماء حق، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کر رہے ہیں۔ ہم خواہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا نہ کریں، ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، ہم علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم علماء کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ کسی مولوی سے نہیں لینا، ارے بدبختی ہے ہماری، ہمیں نے عقیدہ کسی مولوی سے نہیں لینا، مگر اگر یہ علماء نے ہوئے تو تمہیں عقیدہ بتائے گا کون؟ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، انہیں ہی حضور نے اپنے وراثت کہا ہے۔ اب تم سرکار کی وراثت کے قریب ہی نہ جاؤ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کس نے بتایا؟ آج تک الجھے رہے، معاملات بگڑتے رہے، اہل سنت متزلزل رہی، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج 10 پروگرام ہو گیا، آج فضل تعالیٰ 11واں پروگرام ہے، لوگ بڑی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں، بڑی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں۔ علماء حق نے اس طرح سے کھول کر عوام اہل سنت کے سامنے مولا کائنات کی، سرکار کی حدیث پاک، اللہ کے قرآن کو اس طرح سے کھول کر بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ اب مزید کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، مگر
ہم بھی اپنے آپ کو درست کریں، ہم بھی اپنے آپ کا عقیدے پر قائم ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے ہی جو ہے وہ فیس بک پہ تھوڑا سا کلپ دے دے اور ہم اس کو پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ جناب یہ کیا گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. یہ اہل علم لوگ، جو اہل حضرات علم لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے جن کے سینے کو اپنے محبوب کے دین کے لیے وسیع کر دیا ہے، ہمیں ان کی بات زیادہ معتبر ہے یا اس بندے کی بات زیادہ معتبر ہے جس کو وضو کے مسائل کا پتہ نہیں، وہ مناظر اسلام پڑھ گیا؟ آج دکھ نہیں ہے جس بندے کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے مجھے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدبختی ہے، یہ قوم کے لیے تباہی کا سبب ہے. تو اس لیے میں نے صرف اس لیے جہاں کھڑے ہو کر آپ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے، آپ اہل سنت ہیں، سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور غوث اعظم کا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندیٰ کا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو خواجہ حمد ولی کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے عقیدے پر قائم رہنا. کبھی تصوف کے 4 سلاسل کو فرقہ واریت کا نام دے کر لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، اور کبھی کوئی بات کر کے کہ جناب اب یہ ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہے ہیں تو کیوں نہ ذکر خیر کریں؟ کرو ذکر. آؤ تو صحیح. پچھلے سال مجھ سے بعد میں نے کہا کہ آؤ رکھو پروگرام، سارے قصور میں مولا کائنات کے پروگرام رکھو، آؤ مدانی عمل میں تو آنے، اگر تم مغلو تو آؤ. میں اللہ رسول کو وہ بنا کر کہتا میرا گھر بار، میری دولت مال ہر چیز نشاور ہے، آؤ تو صحیح. بڑے تو ہو جاؤ. تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جب تک دم میں دم ہے ہم تمہارا پیچھا کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی سنی نہ بہک کے، کوئی سنی رافضیت کا شکار نہ ہو. یہ بالکل نام نہاد گویے، جاہل گویے، جنہوں کے سپرد ہم نے سٹیج کیے تو اہل سنت کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء حق کی صحبت کو اختیار کریں، ہم علماء اہل سنت کی نشستوں میں بیٹھے ہیں، ان کی سنگت کو اختیار کریں، اور وہ جو ہمیں ارشاد فرمائیں اللہ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ حضرت صاحب قبلہ کو جو تشریف لائے، ان کی بڑی مہربانی، ان کی ذرا نوازی ہے. جو علماء کا احسان ہے، یہ احسان ہے علماء کا، یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہم پر آ کر، ہمارے پاس آ کر، ہمارے پاس تشریف لا کر یہ ہمیں حضور کا دین سکھا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو بچا رہے ہیں. در کل قبر اور حشر کو جانا ہے، موت تو برحق ہے. اگر ایمان درست رہے کر، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی کی ایک بات سن لیں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک رائی کے بال کے برابر اہل سنت سے ہل گیا، ایک رائی کے بال کے برابر ادھر ادھر ہو گیا، تو اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ. یعنی کہ اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی فضیلت کو تسلیم نہ کرے مولا علی پر، تو فرمایا یہ بھی رافضیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر موت عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ رسول کی محبت کو قائم و دائم رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب بلا تمہید استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسل القادری، میں آپ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ استاد اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں.
الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابہ المعارضین لأعدائہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صدیق سے حسن و کمال محمد است صدیق سے حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است چراغ و مسجد و محراب و منبر چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت
صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ سرافہ اخلاص و وفا حضرت قبلہ صوفی منظور احمد صابر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت انتہائی عزت و احترام کے لائق مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے عظیم مقتدر قابل فخر ہزارہ عزت و احترام کے لائق علماء کرام مشائخ اعظام سادات ذویل احتشام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید، یہ پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بازم، یہ اس حسین سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی جس کی 10 کڑیاں پہلے بیت چکی، 11ویں کڑی ہے جو سلسلہ آپ نے یہاں شروع کیا، منعقد کیا، عشرہ تاجدار صداقت منایا۔ ہم سب یہاں حاضری لگوا رہے ہیں اس بلند بارگاہ میں جنہیں تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت، مزاج شناس نبوت، پروانہ شمع رسالت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، سبحان اللہ اچھا آنکھوں کے گل بڑھیں گی، مطلب نہیں تے پھر میرے اللہ نہ سمجھو اگر تسی نہیں انجی بولنا ہے تے اگر غصے نال ویکھنا ہے تسی، مطلب حضرت صوفی صاحب بتا رہے تھے نا کہ نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے الحمدللہ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور میں تقریباً 2 ہفتوں کے بعد بستر علالت سے اٹھا، میں نے سارا شیڈول پوسٹ پون کیا ہوا تھا، یہ آج 3را پروگرام ہے، پرسوں کیا، کل فاروق آباد، اور آج یہ 2 ہفتوں کے بعد شدید بیمار رہا، لیکن چونکہ میں حضور کے اس عاشق کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہاں سے میں نے دوبارہ آغاز کیا کہ جو 8000 فٹ کی بلندی پر بڑھاپے کی عمر میں سرکار کو کندھوں پہ اٹھا کے یوں جاتے ہیں جیسے جوان گھوڑا جاتا ہے، یہ ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، ساری بیماریاں وہیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ اب صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ ہون میں کیا، ہون پترو چین کرو یا پین کرو، ہون چیخو یا چلاؤ، ہون الٹے لٹکو، ہون تسی چھیڑ دیتا ہے شیرہ نو، تسی نہ بھونک دے کہ شاید ابو بکر کا انہا ذکر نہ ہوتا، تسی بھونکے ہو کہ ہون واقعی گلی گلی نگر نگر، سمجھ آئی نا، آپ ہوگا گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر گلی گلی، یہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم ذکر ابو بکر میں ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی میں ذکر ابو بکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر کر رہے ہو تو نبی کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی یاد بنا رہے ہو تو نبی کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، یہی تو ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ حق والے کون ہیں تو یہ دیکھ لینا، یہاں دونوں نعرے لگ رہے ہو، ابو بکر کا نعرہ بھی لگ رہا ہو، علی کا نعرہ بھی لگ رہا ہو، وہی حق والے۔ کسی کو کیا تکلیف ہے، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ہے، تم نے ٹھیکے پہ لیے ہوئے مولا علی، علی ہمارے ہیں، اچھا بولو علی ہمارے ہیں، اور ہم علی والے ہیں، ابو بکر ہمارے ہیں، ہم
میرے علی بھی ہمارے، جماعت علی بھی ہمارے، وہ علی بھی ہمارے۔ بابا جی تسی بول نہیں رہے، تسی نال ہی مست ہو گئے ہوتے، سبحان اللہ نکلنی بند ہو گئی تہاڈی سمجھو تے داتا علی بھی ہمارے، میرے علی بھی ہمارے، جماعت علی بھی ہمارے، وہ علی بھی ہمارے، ہندل ولی بھی ہمارے، غوث جلی بھی ہمارے، مولا علی بھی ہمارے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کا ذکر کتنا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، یہ تو سنی سوئے ہوئے تھے، سنی بیلنس نہیں کر رہے تھے۔ صحیح کہا صوفی صاحب نے، جنہیں لایا گلی وہ نال چلی۔ سنیو یاد رکھو، میں ایک جملہ آگے جا کے کہتا یہاں کہہ دیتا ہوں، نبی کی آل کا عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی آل سے عشق کرنا ہے، نبی کے گھرانے سے محبت کرنی ہے، پائندر پاک سے پیار کرنا ہے، لیکن کسی سے سن کے نہیں کرنا، بطریقے روافض نہیں کرنا، بطریقے اہل سنت و جماعت کرنا ہے۔ نبی کی آل سے جو عشق کرنا ہے تو بطریقے اہل سنت و جماعت کرنا ہے۔ اس طرح سنی مانتے ہیں اس طرح ماننا ہے نبی کی آل، اس طرح سنی مانتے ہیں، اور ہمارے بزرگ ہمیں بتا گیا کہ نبی کی آل کو کس طرح ماننا ہے۔ ہمارے بزرگ بتا گئے، جن بزرگوں کا بھی نام لیا صوفی صاحب نے۔ آج کے مولویوں کو چھوڑ دو جو ڈی ٹریک ہو گئے، آج جو گمراہ ہو گئے، جو گم گشتہ راہ ہو گئے، جو خود راستہ بھول گئے، بڑے بڑے ملے، بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے شیوخ، وہ خود ہی ڈی ٹریک ہو گئے، ان کو چھوڑ دو۔ جو آج چلو جو رائٹ ونگ ہے، آپ کو اگر یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو دائیں طرف کھڑے ہیں جناب ادھر بھی دستار ہے ادھر بھی دستار، میں نے شاید وہاں کہا تھا ادھر بھی جبہ ادھر بھی جبہ، ادھر بھی بخاری اٹھا کے کھڑا ادھر بھی بخاری، تو میں آسان نسخہ کر دیتا ہوں، وہاں میں نے تفصیل سے کہا تھا، یہاں میں بریفلی شارٹ جملے میں کہہ دیتا ہوں۔ چلو جو آج کے دور میں الجھے ہوئے ہیں دونوں کو یہاں چھوڑ دو نا، جو نہیں الجھے، جو سلجھے ہوئے تھے، جنہوں نے امت کو سلجھایا ہے، آپ ان کا دامن تھام لو، ان کا نام ہے داتا علی حجویری۔ عقیدہ وہ مانو جو داتا علی حجویری کا ہے، جو پیران پیر کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، وہ شیخ محقق کا ہے، وہ امام ربانی کا ہے، وہ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ وہ عقیدہ لو جو انہوں نے، اتنے مسئلے آج چل رہے ہیں، چاہے افضلیت کا ہو، چاہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا ہو، یا خلافت بلا فصل کا ہو، یا باغ فدق کا ہو، یا حضرت امیر معاویہ کا ہو، ہر صحابی نبی جنتی، اچھا بولیں، اچھا بولیں، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ پھر تسی ڈھلے ہو گئے، میں اٹھ کے چلا جانا ہے پھر، ہر صحابی نبی۔ شروع میں میں نے جلال اتنا دکھایا اسی لیے کہ آپ کا لیول اوپر آئے۔ یہ نہ ہوئے مطلب ہے کہ پرانے انجن طرح تسی گرم ہوندے ہوندے گھنٹہ لا دے ہو۔ ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ جتنے مختلف فی مسائل ہیں اس دور میں، جتنے متنازع مسائل ہیں، جن میں آج کے ہمارے ہی بکے ہوئے ملاؤں نے قوم کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان میں یہ دیکھ لو داتا صاحب نے کیا لکھا ہے۔ 11ویں والی سرکار نے کیا لکھا، امام ربانی نے کیا لکھا، محقق نے کیا لکھا ہے، اس کو سیدھے سے لگا لو تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی، بچ جائے گا۔ علی ہمارے ہیں، ابو بکر ہمارے ہیں۔ اچھا بولو، میں نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ
کہ ابو بکر کا ذکر پہلے سنی مناتے تھے صرف حضرت تاجدار صداقت کا جو یوم ہوتا تھا 22 جمادی الاخری کو، ٹھیک ہے نا، ایک دن مناتے تھے، ایک دن یوم صدیق اکبر، ایک یوم فاروق اعظم، ایک یوم عثمان غنی، ایک یوم مولا علی، اور بلکہ مولا علی کا ذکر تو ہر محفل اور مجلس میں ہوتا تھا، باقیوں کا یوم ایک جگہ منایا جاتا تھا، لیکن پھر تم نے شرارت کی، قدرت کو منظور یہ تھا کہ یہ سنی کیوں سن ہو کے بیٹھے ہیں، یہ ابو بکر کا ذکر اتنا کیوں نہیں کر رہے، مطلب ایک بزرگ نے، ایک بابے نے، لیکن انہیں تو جذبے جوان نے، اسی کم از کم نعرے تھے آپ پہ لالو، نعرے بھی ہو لو آمان، میزبانی بھی ہو کرن، محفلہ بھی ہو سجاون، جنت تے جان لگے تو تسی موڑ کے نہیں دیکھنا بھی ساڑی جگہ سے صوفی صاحب تسی چلے جاؤ، وہ تو بھی سانو انہوں نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، آج بھی یہی پکڑ کے کھڑے رہے، لہذا سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو میں نے کیا کہا، ایک کمپنی تھی، ایک کمپنی پہلے، وہ کمپنی میلاد پر فتوے لگاتی تھی، وہ میلاد کو شرک بدعت حرام ناجائز کہتے رہے، انہوں نے میلاد کو گھٹانے کی کوشش کی، پھر ان کے فتووں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہا جہاں میرے نبی کا میلاد نہ ہو رہا ہو، وہ خود بھی میلاد منانے پہ مجبور ہو گئے، ٹائٹل بدل کے ہیلو بہانوں سے کبھی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور عنوان رکھ لیتے ہیں، لیکن جلسے کرنے لگے انہوں نے کہا میلاد دن میں ہوا کرو نہیں تے قوم گئی سنیا کرو، میں نے کہا اس وقت قدرت کو یہ منظور تھا، تم نے فتوے لگائے، چار آگے عالم میں میلاد کا چرچا ہوا، آج قدرت کو یہ منظور تھا کہ نبی کے یار غار کا ذکر اتنا کم کیوں ہو رہا ہے، تم نے بھوکنا شروع کر دیا ہے، ابو بکر ہو رہی ہے۔ تاجدار صداقت وفات شان رسالت مزاج شناس نبوت، تقریر سے تو شروع کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، تاجدار صداقت وفات شان رسالت مزاج شناس نبوت، پروانہ شمع رسالت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ اکبر بلا فصل، افضل الخالق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پر خلوص نوکری بارگاہ صدیقیت میں قبول و منظور فرمائے، اور ان محافل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ارے ابو بکر صدیق تو اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، ابو بکر صدیق اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، پہلی اینٹ ابو بکر ہے، پہلی اینٹ ابو بکر ہے، جو کچھ اگا ہے، جو کچھ عمارت کھڑی ہوئی ہے اسی اینٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، باقی ساری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے۔ کوئی بچہ بول رہا ہے، نعرہ لگانے لگا تھا، لگاؤ جس نے لگانا ہے ذرا، اس کا نعرہ درمیان میں رہ گیا، بچوں کی تو ہمیں تربیت کرنی ہے، چلو پھر دوبارہ جوش آ گئے، پھر اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد
अबू बकर है, पहला सहाबी अबू बकर है, खत्म नबूवत का अकीदा रखने वाला पहला आदमी अबू बकर है, खत्म नबूवत की हिफाजत करने वाला पहला आशिक अबू बकर है। और वो आयत मैंने पढ़ी है 30वें पारे की सूरह लैल की आयत नंबर 17, 18, 19, 20, 21। अरे मेरे मुस्तफा के सारे सहाबा मुत्तकी है, अबू बकर अतका है। नहीं समझ आई आपको यार? अच्छा समझ तुसी सुने होना हुण जो कुछ मैं कहन लग्या ने इहदे विचों मैं कुछ कढांगा, उच्चा बोलोगे तो फिर कढांगा। सारे सहाबा मुत्तकी हैं, अबू बकर अतका है, अबू बकर अतका है, अतका है। ये उलमा मौजूद है, आले इल्म मौजूद है, तलबा भी मौजूद है। आपको पता है ये बात भी आपने सुन ली होगी कि अतका इसमें तफसील का सीधा है। अच्छा इसमें तफसील का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूँ पब्लिक को। इसमें तफसील का मतलब ये है कि किसी बंदे की शान बयान करनी हो ना, किसी की खूबी बयान करनी हो, किसी की मदह करनी हो, किसी का वस्फ बयान करना हो, किसी की तारीफ करनी हो, तो अरबी ग्रामर के अंदर अरबी जुबान में, अरबी लुगत में, अरबी जुबान में जो सबसे बड़ा लफ्ज होता है उसको इसमें तफसील कहते हैं। समझ आया? समझ आई गल के नहीं आई? ये मौलाना जमील साहब नु पूछो, ये मौलाना आमिर सदीकी साहब नु पूछो कि मैं क्लास विच इवें ही पुछदा हुंदा सी, जेड़ा बंदा थोड़ा जिहा परेशान होया ओनू पुछदा सी तैनू समझ आई कि नहीं आई? अरबी ज़बान में किसी की शान बयान करने के लिए सबसे बड़ा लफ्ज जो हो, सबसे बड़ा सीगा, उसको इसमें तफसील कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब सारे सहाबा मुत्तकी हैं, अबू बकर अतका है, लेकिन अगली बात सुनो जो मैं सुनाना चाह रहा हूं, वो ये है, और मैंने कहा तुम अबू बकर की अफजलियत के बात पे बात करते हो और अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को कंफ्यूज करने की कोशिशें कर रहे हो। नाम लिहाज सुन्नियों, तुम कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक अल इतलाक अफजल नहीं है। मैंने कहा अकल के अंधो, उस अबू बकर की अफजलियत में शक क्या हो सकता है जिसके लिए कुरान में और नबी के फरमान में सारे सीगे ही इसमें तफसील के आए हैं। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए अहले सुन्नत, नाराए हक। ताजदारे खत्म नबूवत। ये ऐसा सपने है कि जिससे फौरन ताजगी आ जाती है। ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने फिर सुनो मैंने क्या कहा है? और सिद्दीक़ अकबर के लिए तो सारे सीखे इसमें तफसील के आए हैं। जहां अबू बकर का जिक्र आया ना, चाहे कुरान में अल्लाह ने किया या मेरे मुस्तफा ने किया या मौला अली ने किया या अली के बेटों ने किया, उन्होंने सीगे ही इसमें तफसील का जिक्र किया, जिससे बड़ा सीगा ही कोई नहीं होता, जो सीगा सबसे ज्यादा फजीलत को बयान करता है। अब उसमें से एक ये है वसयुजल्लबुहल अतका, एक सीगा ये है, ये तकवा इसका मादा है, तकवा। मुत्तकी इसमें फाइल है और अतका इसमें तफसील है। मुत्तकी का माना है तकवा वाला और अतका का माना है जिस पर तकवा भी नाज करे। सुन लिया, अब मेरे नबी बोले, सरकार ने मोती रोले,
پھولوں کی پتیاں نشاور کی، صحابہ ان پتیوں کو چن چن کے پھول بناتے، پھولوں سے گلدستہ سجاتے۔ نبی کے صحابہ میں جس خوش بخت نے سب سے بڑا 5379 پھولوں پر مشتمل گلدستہ سجایا، وہ نبی کے مدرسے کا مانیٹر جناب ابو ہریرہ کہلوایا۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 518۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس، سمجھ گئے ہو؟ اگے نام ہی پڑھا، یہ امن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، فرمایا میرے سارے یار ہی بڑے نرالے نے، سارے یار نبی دے عاشق، اور نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہوسی آقا دے غمخارہ ورگا، شان صدیق کی پوچھنا ہے کوئی یار ہزارہ ورگا۔ فرمایا سب نے بڑی خدمت کی ہے، سب نے مجھے راضی کیا ہے، سب نے بڑی سروسز دی ہے اپنے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے اندر، جس میں جو کوالٹی تھی، جس کی جو ڈیوٹی تھی اس نے نبھائی ہے۔ جو علی کی ڈیوٹی تھی علی نے نبھائی ہے، جو غنی کی ڈیوٹی تھی غنی نے نبھائی ہے، جو عمر کی ڈیوٹی تھی عمر نے نبھائی ہے، اور پھر جو ابو بکر کی ڈیوٹی تھی اول سے لے کر آخر تک اور آخر سے لے کر اب تک نبھائی بھی ہے، نبھا بھی رہا ہے۔ نبھائی بھی اور نبھا بھی رہا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہو گیا کہ ایک کی شان بیان ہو تو دوسرے کی شان کم ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں، سب کی شان ورا اور ورا ہے، سب کی شان ورا اور ورا ہے۔ میں نے کہا ہے ہم علی والے ہیں، ہم علی اور ابو بکر کو یوں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی ابو بکر کے بھی مولا ہیں۔ اور یہ فیس بک کے کیڑے چھوڑ دو، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ فیس بک، یہ کیڑے کلپ، یہ چھوڑ دو، یہ ایمان خراب کرتے ہیں۔ صحیح کہا حضرت نے کہ پکے علماء کے پاس بیٹھو اور جو عقیدہ و اجداد سے ملا ہے اس کو محکم طریقے سے تھام لو۔ میں نے کہا علی ابو بکر کے بھی مولا ہے اور ابو بکر علی کے بھی امام ہیں۔ اتنی سی بات ہے، تم الجھے ہوئے، تم نے امت کو الجھایا ہوا ہے۔ اب سنو، میرے نبی نے فرمایا ان من امن الناس، سب نے بڑے نیکیاں کی ہیں، لیکن ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، فرمایا اپنی صحبت، اپنی یاری، اپنی یاری، اپنی وفاداری، اپنی دوستی، اپنی مجلس، کب سے شروع ہوئی تھی وہ صحبت؟ اور جب مولا علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی مولا علی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابو بکر اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھا۔ صدیق اکبر کی عمر 16 سال یا 18 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 22 سال پہلے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی، پھر بعد الحیات، لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، باپ پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اور میں نے کہا تم افضلیت کی بات کرتے ہو، میں نے کہا افضلیت کا معیار کیا ہے؟ یہ اتنا تو بتاؤ کہ بندہ افضل بنتا کس طرح ہے؟ نمازوں سے افضل بنتا ہے؟ توجہ جی، بیٹھے ہو قصور والو،
قصور والے سورہ نے زیادہ عاشق نے بدل گیا نا الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول بدل گیا اور بدل رہا ہے اور بدلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ادھر تبدیلی وہ نہیں لا سکا لیکن سنیوں میں الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے. سنیوں میں تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. شعور پیدا ہو رہا ہے. اب سنو میں نے کہا بھئی افضل بندہ کیسے بنتا ہے؟ نمازوں سے افضل بنتا ہے؟ شب بیداری سے؟ تلاوت قرآن سے؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سپورٹیو تو ہیں. اگر یہ ہو تو اس کا مطلب جس بندے کی ایک بندے کی عمر 100 سال ہوئی ہو اس نے ساری نمازیں پڑھی ہو, ایک بندے کی جو ہے وہ 40 سال ہوئی ہو. حضرت خواجہ باقی باللہ میں ابھی ان پر پروگرام ریکارڈ کروا کے آ رہا ہوں ARYQ TV پر بیریئر ٹاؤن سے سیدھا آیا ہوں. صرف 40 سال عمر تھی جب دنیا سے چلے گا, صرف 40 سال. اور مسند ارشاد پر صرف 3 سال رہے ہیں لیکن 3 سال میں کام ایسا کیا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جن کے نام سے پہچانا جاتا ہے اسے خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں. صرف 3 سال میں امت کو امام ربانی دے کے چلے گئے. میں نے آپ کو 25 کو جمعہ الاخرى کو وہ پروگرام لگے گا. ٹائم بھی شاید مجھے ابھی نہیں پتا کیا ٹائم ہے وہ سننا. میں نے وہاں یہ جملہ کہا ہے. میں نے کہا یوں لگتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ دنیا میں آئی صرف اس لیے تھے کہ وہ امام ربانی کو تیار کر کے امت کو دے کے چلے جائے. حضرت امام ربانی امام ربانی باقی باللہ. اب میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا بھی فضیلت افضلیت کس سے بنتی ہے؟ نمازوں سے, روزوں سے, حج, زکات, ذکر, فکر, شب بیداری, تسبیح و تعلیل نہیں. پھر کس سے بنتی ہے؟ پھر بتاؤ افضلیت کس سے بنتی ہے؟ کوئی شے افضل کس سے بنتی ہے؟ کیا وجہ پیچھے کیا ہے؟ جوہر کون سا ہو تو افضلیت پیدا ہوتی ہے؟ اور سنو, آپ اگر شرماتے ہوئے نہیں بول رہے, پتہ آپ کو ہے تو میں بتا دیتا ہوں. سنیو, عزتوں کا حوالہ میرا نبی ہے. عزتوں کا حوالہ, عظمتوں کا حوالہ, فضیلتوں کا حوالہ میرا نبی ہے. جو چیز میرے نبی کے جتنی قریب ہو جائے وہ اتنی افضل ہو جاتی ہے. قرب مصطفیٰ ہے وجہ فضیلت. قرب مصطفیٰ ہے وجہ فضیلت. جو نبی کے جتنا قریب ہو وہ افضل. اسی لیے تو میرے نبی جس رات میں آئے وہ رات افضل, جس دن میں آئے وہ دن افضل, جس ساعت میں آئے, جس سہانی گھڑی چمکا تیبار کا چاند وہ ساعت افضل, جس زمانے میں آئے وہ زمانہ افضل, جس گھرانے میں آئے وہ گھرانہ افضل, جس شہر میں آئے وہ شہر افضل, جس حویلی میں آئے وہ حویلی افضل, جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں افضل, جس امت میں آئے وہ امت افضل ہے. قرب مصطفیٰ بڑا خوبصورت حضرت نے لفظ مجھے دے دیا. قرب مصطفیٰ وجہ فضیلت ہے. جو شے نبی کے جتنی قریب ہوگی وہ اتنی ہی افضل ہوتی چلی جائے گی. تو میں نے کہا فضیلت پہ, افضلیت پہ لڑنے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس کہ نبی کے یار غار سے پڑھ کر نبی کا قرب کس کو ملا ہے؟ تاجدار ختم نبوت. ہاتھ رکھنا کدھر تھلے ہے ذرا. تاجدار ختم نبوت. دیکھو بچہ گوڑیاں تے کھڑا ہو گیا ہے. تاجدار ختم نبوت. جتنا تعلق نبی سے زیادہ ہوگا
جتنا قرب حضور سے زیادہ ہوگا، جتنا وقت زیادہ گزرا ہوگا، جتنا ٹائم زیادہ سپینڈ کیا ہوگا. اور ابو بکر تو بتا رہا ہوں 18 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ہے، 63 سالہ ظاہری زندگی میں بھی ساتھ ہے، اب بھی ساتھ ہے، اب بھی ساتھ ہے. بھائی آپ علماء سے سنتے ہو نا، صحیح پڑھی لکھی بات ہے، پکی پینڈی بات ہے. امت کے جو محقق علماء ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ زمین کا حصہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے اب قبر انور میں مس کر رہا ہے. یہ ریپیٹ کر رہے ہیں نا گال، تسی سنی ہوئی ہے لیکن تحصیل حاصل نہیں ہے، کیونکہ میں اس پر تفریح بٹھانا چاہتا ہوں، نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ اچھا ہو. تسی کہو کہ سانو کی پتہ تفریح کی شے ہوندی ہے، تسی تو صرف تفریح ہاں نال سنا ہے، اسی تفریح ہے نال کہہ رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت. آپ نے علماء سے سنا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو قبر انور میں روضہ رسول میں میرے آقا کے جسم سے مس کر رہا ہے، وہ حصہ وہ ٹکڑا کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور ہی بولے ہو بیت المعمور سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے. وہ ایک خطیب ہمارے اہل سنت کے بڑے نامور ہیں، وہ الجھے ہوئے تھے اس بات میں مجھے ایک دن کہنے لگے میں نے ایک گل نہیں سمجھ آتی جی کہ عرش سے افضل کس طرح ہو گیا، یہ کیا بات ہوگی، عرش تو اللہ کا ہے اور یہ جگہ حضور کے جسم سے مس کر رہی ہے. تو یہ چھوٹی جی گل تھی، یہ نا میں ہضم نہیں ہوندی، تو میں کہ میں پکی دے دینا انشاءاللہ میرا درست ہو جائے گا. ہر دار کے بندہ خطیب بن گیا ہوئے پھر ظاہر بات ہے کہ گلا ہضم نہیں ہونی ہے. کسی کامل کو بیٹھا ہوئے کہ پیچھے کسی کامل کی نظر ہوئے، کسی چنگی جگہ تے پڑھیا ہوئے، مطلب کامل دی نظر بچا دی ہے بغیر نہ ایڈے ایڈے بڑے برج الٹ دے کیا ہوئے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ یہی کہ جی اے گل ہضم نہیں ہو رہی، اتنے بہت اگے چلے گئے. اعلیٰ حضرت دے کولوں بھی ایک بندہ آیا سی جو نے آ کے کہا جی باقی تو ساریاں گلاں بڑیاں چنگیاں نے لیکن ایک گل نہیں چنگی لگدی، اے جدوں تسی حضور دی تعریف کرن لگدے ہو تے حدوں ود جاندے ہو. آپ نے فرمایا اچھا واہ 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 بڑی گل کیتی. آپ نے فرمایا اچھا چل تشریف رکھو. فرمایا تشریف رکھو. آپ نے کاغذ پکڑ کے دے سامنے رکھیا، قلم پکڑے وہ ہاتھ وچ دتا. آپ نے فرمایا مولوی صاحب اے قلم پکڑو کاغذ لو تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حد تسی متعین کر دیو، حدوں ود نہ اسی چھڑ دیو آگے. آدا سے کہہ دو خیر منائے پترو، خیر مناؤ. ہن ابو بکر عمر ہن تے علی بھی اسی کران گے، تانوں نہیں کرن دے. اسی علی علی انج کرنا ہے کہ پترو تسی بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. ہن تے آدا سے کہہ دو کہ خیر منائے، نہ شر کرے، نہ شر کرے. آدا سے کہہ دو حد کون سی ہے؟ عبادت خدا بزرگ تو ہی. حد کون سی ہے؟ حد اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا باغ خلیل کا گلے زیبا گلے. کہتے کہتے پھر کہتے ہیں جی تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری رام میرے شاہ میں کیا حد کتے کہتے ہیں یہ آپ کے اوصاف کمالات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا حبیب امی. آقا اگر کسی بندے کے کمالات گننا شروع کرے نا، خوبیاں، اوصاف، کوالٹیز، ایبیلٹیز اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں
گنتے 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 100 بھی ہو جائیں 1000 بھی ہو جائیں لیکن 4 لاکھ ہو جائیں اگر کہیں جا کے ختم ہو جائے نا گننے والا یہ کہہ دے جی بس گننے والا کہہ دے جی بس یہ بس بھی عشق کے مکتب میں عیب ہے اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا ہے یہ بس بھی عیب تناہی یہ عیب ہونے والا عیب یہ بس ہونے والا عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میرے آقا میں حیران آپ کی آنکھاں سبحان اللہ وہ میں کوئی چاچے اور نے ہاتھ چکیا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حیران ہوں کیا کہوں کیا نہ کہوں لوگاں نو موضوع نہیں لبدا سانو سمجھ نہیں آتی کیڑا موضوع بیان کریے لوگاں نو موضوع لبدا نہیں اسی کہتے ہیں جی کیڑی شے بیان کریے کہ ہاتھ بن کے چیزاں کھڑیاں ہوندیاں نے یعنی سنیوں کے موضوع سارا سال ختم ہوتا ہی نہیں ہے امام بوسیری بولے امام شیخ الدین بوسیری وہ بولے آپ تقدم و تاخر زمانی کو ایک سائل پہ رکھے نا ایک ویسی سلسلے کی ملاقات ہوتی ہے ایک ویسی سلسلے کی ملاقات ہوتی ہے جو خواجہ ویسے کرنی کی سرکار کی بارگاہ میں تھی خواجہ باقی باللہ کی ملاقات حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے اور حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند سے اور غوث اعظم سے اور سرکار دو جہاں سے ویسی سلسلے میں تھی تقدم و تاخر زمانی کو ایک سائڈ پہ اگر رکھ دیں آپ کہ کس کا زمانہ پہلے امام بوسیری کا پہلے اعلیٰ حضرت آئے امام بوسیری کا پہلے ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کی آنکھاں تے کی نہ آنکھاں امام بوسیری نے کیا احمد رضا میں دس دینا میں دس دینا کی آگنا تے کی نہیں آگنا آپ نے فرمایا دامت داتہن نصارہ فی نبیہمی وحکم بما شیط مدہن فی وحتاکمی فنسو بلا ذاتہی ما شیط من شرفن فنسو بلا قدرہی ما شیط من عظمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہو حد فیور بہن ناتکم بفمی امام بوسیری نے کہا احمد رضا تو بھی سن لے تیرے چاہنے والے بھی سن لے فرمایا اپنے آقا کے بارے میں صرف وہ نہ کہنا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کو کہا تھا صرف وہ نہ کہنا انہوں نے کیا کہا تھا الہ کہا الہ کہا میں سمجھاواں گا کئی بیلیاں الہ نہیں سمجھ آیا تا چپ ہو گئے الہ کہا ابن الالہ کہا ثالث و ثلاثہ کہا یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو خدا کہا خدا کا بیٹا کہا خدائی میں شریک کہا امام بوسیری نے کہا مصطفیٰ کریم کو آمنہ کے لال کو خدا نہ کہنا خدا کا بیٹا نہ کہنا خدائی میں شریک نہ کہنا اس کے علاوہ کائنات میں جو عزت والی بات عظمت والی بات شان والی بات شوکت والی بات کمال والی بات جمال والی بات حسن والی بات رفت والی بلندی والی مل جائے وہ لے لینا مصطفیٰ کو کہہ دینا مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دینا مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینا کیونکہ میرے آقا کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے ختم نبوت
ختم نبوت نے کا حد کو مقرر کر دی. یہی بات وہ خطیب صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ جی اے گل ذرا ٹھیک نہیں, بابا جی خوش ہونے کے واپس اتنے ہی آ گئے, اے گل تھوڑی جی ٹھیک نہیں کہ وہ عرش اعظم سے افضل کیسے ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت جی عرش کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے, مولانا جمیل صاحب, عرش کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے نا, عرش کی طرف جو عرش الہی کہلواتا ہے وہ نسبت ذاتی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, وہ ذاتی نہیں ہے, یعنی اللہ کی ذات کسی تخت, عرش یا کرسی پر بیٹھنے سے پاک ہے. وہ نسبت ذاتی نہیں, وہ نسبت تشریفی ہے. وہ نسبت تشریفی ہے. تشریفی کا معنی کسی شے کو شرف دینا. اس طرح کعبۃ اللہ, بیت اللہ, اللہ کا گھر, اللہ گھر سے پاک ہے. جس طرح یہ عمارت اللہ کا گھر نہیں, صرف اس کو شرف دینے کے لیے کہا اللہ کا گھر, اسی طرح اللہ کا کوئی ایسا عرش یا تخت نہیں معاذ اللہ جس پر وہ بیٹھتا ہے, صرف اس کو شرف دینے کے لیے کہا اللہ کا عرش. تو عرش کی طرف اللہ کی نسبت ذاتی نہیں, اور زمین کے اس ٹکڑے کی نسبت آمنہ کے لال کی ذاتی ہے. جاگ رہے ہو, بیٹھے ہو, اگلی گل سنو, اگلی گل سنو. میں بات کیا کر رہا ہوں, میں نے کہا ہے افضلیت کا رونا رونے والوں, جب زمین کا وہ حصہ جو نبی مکرم کے جسم سے مس کر رہا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, تو اگر زمین کا ٹکڑا وہ صدرے دے, وہ ذرے وہ عرش اعظم سے افضل ہے, تو جو ابو بکر نبی کے سینے سے لگا ہوا ہے. ختم نبوت اللہ کے ولی ہے نا, میرے دل کی بات اور زبان کی بات پہچان گئے. میں کہنے لگا اس سے ٹیمپو جی میں نعرہ لایا ہے, گلی گلی نگر نگر, اس سے ٹیمپو جو نعرہ لاؤ نگر نگر گلی گلی, انہوں نے لا چکے. لاؤ نعرہ ذرا گلی گلی نگر نگر. اب ہم نے کائنات کو اس نعرے کی گونج سنانی ہے, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, سینے سے لگا ہوا. میں نے کیا کہا تھا, صاحب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کی ہیں. ابو بکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے شمع رسالت کا تحفظ آج اول تا آخر. ابو بکر نے تحفظ کیا کہ نہیں کیا, اور اب بھی ابو بکر سیکیورٹی کر رہا ہے. اب بھی نبی کے دونوں وزیر جو ہے نا وہ سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, کسی موذی کو اندر پھٹکنے نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے, میرا رب سب نو مدینے لے جاوے. جب مدینے جاؤ گے نا تو جا کے ویکھنا موذی سجے کھبے بھونڈا دی طرح جی چند کی رکشا نہیں, کدی ادھر لنگ جاندا ہے, کدی ادھر لنگ جاندا ہے.
بھائی گڈی تے آرام نال روڈ تے چل رہی ہوندی نا سیدھی تے چنگ چی بوند وہ اچھل کے ادھر چلا جاتا اچھل کے ادھر سیدھی جگہ تے پیو دا پتر نہیں چلنے اسی طرح وہاں بھی کھٹمل جو ہے وہ کبھی باب السلام کے باہر سے ادھر گزر جائیں گے کبھی باب فائد سے ادھر جائیں گے اندر نہیں جاتے ہوئے کہ مدینے میں کی لین آئے ہو اندر کیوں نہیں جاتے کہتے ابو بکر عمر اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سیکورٹی کا حصار مضبوط ہے اس لیے تو ساتھ میں کہا ہے بین نصیر و بین نصیر گولڑوی چڑھائے گولڑا انہوں نے کیا کہا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کے لب پر نام آتے ہی ابو بکر و عمر کے لب پر نام آتے ہی ابو بکر و عمر کے پھونکنا شروع کر دیتے ہیں ابو بکر اور عمر کو پھونکنا شروع کر دیتے ہیں او زبانیں باہر لٹکاتی ہیں باولے کتے کی طرح زبانیں باہر آ جاتی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کون سی نسل کے کتے ہیں اور کتے کی نسل کا جو کتا ہے وہ تو اصحاب کہف کو نہیں بولتا کتے کی نسل کا جو کتا ہے وہ تو اصحاب کہف کو نہیں بھونکا پتہ نہیں یہ کس کی نسل کے کتے ہیں جو اصحاب محمد کو بھونک دے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ابو بکر و عمر کو دین سے نکال دے تو پیچھے دین ہے کون سا پیچھے دین کون سا ہے ابو بکر تو اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے اور عمر وہ ہے جو نبی کے دین کو بند حجرے سے نکال کے چوک میں لے کے آیا ہے نہیں سمجھ آئی آپ کو باہر دین کو نکال کے کون دار ارکم سے کعبۃ اللہ میں نبی کے دین کو نکال کے کوئی اور نہیں لایا عمر لایا ہے اسی لیے تو عمر سے تکلیف ہے میں سوچتا رہتا ہوں کہ عمر نے نہ بگاڑا کیے پھر سمجھ آتی ہے بھی چھڑیا کیے ان کے نام سے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جنہ عمر نے ٹھوکا لایا ہے آج تک چیخا نہیں کر رہی ہے پیڑا ہو تے بھگیا ہو پیڑا ہو تے چیخا ہو تکلیف وہ ہے اب الزام لگاتے ہو کہ دروازہ گرا دیا سیدہ کائنات کے گھر کا معاذ اللہ گھر گرا دیا الیاذ باللہ نقل کفر نباشہ اتنی بڑی بکواس ہے میں نے کہا یہ صرف عمر کی توہین نہیں ہے یہ تو رسول اللہ کی توہین ہے یہ مولا علی کی توہین ہے یہ مولا علی کی توہین ہے اور مولا علی سب کچھ دیکھتے رہے اور خاموش تماشائی بنے رہے سنیو جاگو شیر خدا چوک کر کے دیکھنا رہا تو اصل بات یہ ہے کہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا بکھر گیا سنیو ہن کٹھے ہو کے چلنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال کی آواز سننی چاہیے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا جو زوال آیا چیکا نکل رہی ہیں مولانا کہہ رہے ہیں انہوں بھی راضی کر دے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ان شیطان یفر من ذل عمر
شیطان عمر دے سائے تو نسدا ہے تے شیطان دے شتونگڑے عمر دے نا تو نسدے ہیں میرے نبی نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دار حقیقت راز نیاز دی گل سی محب اور محبوب دے درمیان سی منگیا تے عمر نو ہی سی وہ نال جڑا کیا سی نا اللہ معیز علیہ السلام بے ابی جہل ابن ہشام عمر ابن الخطاب عمر ابن ہشام عمر ابن الخطاب انہاں چ جڑا پیارا ہے وہ اس واسطے کہ اگر میرے نبی ڈائریکٹ ہی کہہ دیندے عمر دے دیو تے موزیاں نے کہنا سی عمر دا کی کمال ہے حضور کسے ہور نو مانگ لیندے انہیں بھی یہ کام کر دینا سی تے میرے نبی نے اس واسطے آپشن رکھیا فرمایا اس دور دے سور میں دو ہی نے دو ہی نے جنہاں دا چرچا دوواں چ جڑا تینوں چنگا لگدا ہے او دے دے تے میرے رب نے فرمایا پھر عمر لا سبحان اللہ ہر مسلمان کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے اور اسلام کو عزت عمر ابن خطاب کی وجہ سے ملی ہے بولو 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 اس لیے عمر عزت اسلام ہے شوکت اسلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس فرمایا کہ کام تو سب نے بڑے کیے ہیں اور تو سے تھک گیا لگ رہا ہے میری تقریر کہانی شروع بھی نہیں ہوئی آنے تو میں تمیدی کرنا تھی پھرنا ہے تو ادھر نکل گیا چلو تقریر پھر کدی شروع کریں گے انشاءاللہ ان من امن الناس یہ امان اس میں تفضیل کا سیا مننا یمنو سے امان فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے اپنی صحبت اور اپنے سب سے زیادہ اس میں تفصیل سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے بخاری یہاں بھی جملہ سن لو ہر کلمہ گو پر احسان آمنہ کے لال کا ہے اور آمنہ کے لال پر احسان نبی کے یار غار کا ہے بھائی مجھ سے بخاریہ میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کروں بلکہ آگے ساتھ اگلے لفظ بھی ملا لو اس سے آگے بخاری کے الفاظ ہیں میرے نبی نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَانَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدٌ يُكَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ نکرہ تحت النفی ہے مَا مِنْ أَحَدٍ فرمایا کسی کا بھی مجھ پر احسان تھا بار والے دا ساتھ چاہیے بار والے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ کو اگر سب سن رہے ہو فرمایا اگر کسی کا بھی مجھ پر احسان تھا کسی کا بھی کسی کا بھی کسی کا بھی اوہ آج کل ساڑھے مولوی سارے اس کا درو انہوں نے احسان کیتا فلاں نے یہ احسان کیا تم مومن نہیں مانتے انہوں نے یہ احسان کیا یہ بھی سنو میرے نبی نے فرمایا جس نے احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے سنی ہو کر کے پھونکے تو میں دکھ ہوتا ہے رافضی سے کوئی دکھ نہیں ہے کہلوائے سنی پلے سنیوں میں کھائے سنیوں کا سٹیج سنیوں کا نظرانے سنیوں کے یہاں آکے بار بار بکواس کرے تو پھر دکھ ہے میں نے کہا سن لو کر دو گلو کر دو گلو سمجھ آ گیا میں کہا کر دو گلو سن لو میرے نبی نے فرمایا جس کا بھی احسان تھا میں نے بدلہ دے دیا جس کا بھی احسان تھا میں نے بدلہ دے دیا لہذا ہن احسان نہ کروایا کرو
جس کا احسان تھا میں نے بدلہ دے دیا ہے. فرمایا اب سب پر ہمارا احسان ہے, کسی کا ہمارے اوپر نہیں ہے, سب پر ہمارا احسان ہے. سب پر عامرہ کے لال کا احسان ہے. فرمایا سب پر مدینے والے کا احسان ہے, سب پر اللہ کے محبوب کا احسان ہے. فرمایا سوائے ابو بکر کے اس کا احسان باقی ہے, اس کا بدلہ حشر کے میدان میں میرا رب عطا فرمائے گا. اِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ, اتقا بھی اس میں تفضیل ہے, امن بھی اس میں تفضیل ہے, امن بھی اونچا بولو, اور مولا علی جو سیگا لائے وہ بھی اس میں تفضیل کرے. مولا علی کے بیٹے جو سیگا لائے وہ بھی اس میں تفضیل کرے. صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 518 سنا ہوگا آپ نے. یہ میں نے پہلے دور میں بھی بیان کیا اور بہت وائرل ہوئے تھے یہ میرے کلپ. بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 518 ہے. مولا علی کا بیٹا ہے, سوال مولا علی سے کر رہا ہے, اور اس بات کو یہاں روک کے یہ سن لو کہ او صدیق جو ہے نا وہ سچوں کو عزم ہوتا ہے, جھوٹوں کو نہیں ہوتا. صدیق سچوں سے برداشت ہوتا ہے, جھوٹے برداشت نہیں کر سکتے. صدیق کا ذکر سچے کرتے ہیں, علی بھی سچے ہیں, علی کی اولاد بھی سچی ہے, اس لیے تو علی بھی بار بار صدیق کا ذکر کرتے ہیں, علی کے بیٹے بھی بار بار صدیق کا ذکر کرتے ہیں. علی بھی سچے, علی کے بیٹے بھی سچے, اس لیے صدیق کا ذکر وہ کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں. حضرت امام محمد باقر سے الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, بیروت کا چھاپا ہے, اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ تلوار کا جڑا دستہ ہوتا ہے یہ جو اپنے سونے کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے. انہوں نے کہا یہ دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل ہے کہ میں ابو بکر صدیق دی تلوار ویکھی ہوئی سی. علی کے اولاد کے لیے تو صدیق اکبر دلیل ہے. صدیق کی تلوار میں نے دیکھی ہے کہ اسی کتاب کے اندر حضرت امام محمد نفس الزکیہ, حضرت امام محمد نفس الزکیہ یہ پتہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ محض کے بیٹے ہیں, اور حضرت عبداللہ محض حضرت حسن مصنع کے بیٹے ہیں, اور حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں. مولا علی کے بیٹے امام حسن, امام حسن کے بیٹے حسن مصنع, حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض, اور عبداللہ محض کے بیٹے امام محمد نفس الزکیہ, اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی. حضرت عبداللہ شاہ غازی اتنے قریب کا سید ہے جو کراچی میں رہتا ہوا ہے. یہ ہے علی کے بیٹے, یہ ہے علی کی اولاد, یہ ہے سادات. الصواعق المحرقہ کے اندر نہ ہو, میں اس وقت سوا جان بوجھ کے نہیں بول رہا, میں نے تو یہ رٹی ہوئی ہے. امام محمد نفس الزکیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور دسو کہ مولا تے مسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ وہ چمڑے والے جرابے نہیں جو بزرگوں نے پہنے ہوتے تھے, اب رواج کم ہوتا جا رہا. موضوع پر مسا, مسافر جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں کر سکتا ہے, مقیم 1 دن 1 رات کر سکتا ہے. یعنی ایک باری وضو کر کے پہن لوے, بعد میں سارا وضو کرے لیکن ان پر مسا کرتا رہے, بس وہ نہ اتارے. اور یہ موضوع پر مسا سنیت کی نشانی ہے. سنو بھائی,
اچھا سنیے ایک بات غور سے ذرا سننا. جو عقائد کی کتابیں نا، عقائد کی کتابیں، عقیدہ جڑا ہے نا وہ عقیدے دی کتاب وچوں لبدا ہے، نقیب دی نقابت وچوں نہیں لبدا. خطیب دی خطابت وچوں نہیں لبدا. حضرت فرماتے ہیں تسی کیا کہ مولویاں میں عالم کی بات نہیں کر رہا، میں واعظ فروش پروفیشنل خطیب کی بات کر رہا ہوں. انہوں کی پتا آج کل چیکا باقی کمپنی آئی ہوئی، چیکا باقی وہ مائک پہ آگے چیکا مارنے شروع کر دیں. آپ پہ بھی وہ چیکا آنا دا بانی ہے، وہ سارے شاگرد بھی چیکا پتہ نہیں چیکا کیڑی خطاب ہے. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. تاجدار ختم نبوت نقیب سٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ میں عقیدہ دینے آیا. میں کیا اگر عقیدہ تو دینا ہے تو رسیت کی لینا ہے. میں عقیدہ دینے آیا. ہاں تو تسی بھی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو. میں چلو اگلی گل سن لو. میں کیا کر عقیدہ تو دینا ہے تو پتر دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس کے عقیدہ خراب کینے کیتا ہے. جدوں تو یہ بیماری نہیں آئی سی ساڈے سٹیج تک سنیا دے عقیدے پکے سن. یہ رافضیت کا وائرس نہیں آیا تھا جب تک صرف علماء کو سنتے تھے. جب سے یہ بیماری آئی ہے تب سے وہ عقائد بگڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ادھر سے باتیں سنی یہاں سنانا شروع کر دی. شعر ان کے یاد کیے یہاں سنائے. پتہ ہی نہیں کہ اس کا عقیدے کے ساتھ ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے، معیار کیا ہے. اس ربائی کا اس قطعے کا سناتے گئے، وہاں سے سن کے یہاں سناتے گئے. اسی لیے تو آج اس کمپنی کو جب سننی جاتے ہیں تو سب سے زیادہ درد ذیل اس کمپنی کو سب سے زیادہ. اب میں نے کہا آپ بھی ذرا آپ الحمدللہ جاگ رہے ہو، سنی جاگ گئے ہو. خوشی آج اس ماحول میں آپ بات سن رہے ہیں. سارے نعرے جڑے نے تاجدار ختم نبوت لبیک وہ دو میں ہاتھ چکیا کرو. لیکن جدو نعرہ آیا لگے نا من سبا نبیان ادو جواب ہے دیا کرو من سبا نبیان ہاتھ رو تلوار بنا کے فقتلو. من سبا نبیان من سبا نبیان یہ میرے نبی کی حدیث ہے. لوگوں نے تو بڑی تکلیف ہے. آپ ہی نقیب کہتا ہے کہ میں عقیدہ دینے لگا ہوں کہ تسی بھی وہ کو لین بہ جاندے ہو. اکھوں امی دے نام نور بری وہ عقیدہ دے گا. وہ عقیدے کے نام پر پوری محفل جو ہے 5 گھنٹے کی اگر محفل ہے تو اس میں سے 3 گھنٹے وہ لے جاتا ہے. اور عالم دین کے لیے محفل نعت میں 20 منٹ 15 منٹ جب سب سو جائے. نقیب جو ہے وہ کانوں کے پردے پاڑتا رہے. نعت خان جو ہے وہ سارے رافضیوں کے کلام سناتے رہے، عقائد خراب کرتے رہے. پھر کہتے ہیں ہمارا مسلک پیچھے رہ گیا. پھر کہتے ہیں مولویاں نے کچھ نہیں کیتا. میں کہا علی بھی مولویاں نے کچھ نہیں کیتا. پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. اس تمہارے ستیلے سلوک کے باوجود آج بھی محراب و منبر کا وارث اپنے عقیدے ایمان اور مسلک کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہے. پال دے تسی پیراں نو ہو، پال دے نعت خاناں نو ہو، پال دے قوالاں نو ہو. عالم دین کے ساتھ رویہ کیا آپ لوگوں کا، سلوک کیا ہے ہماری قوم کا. اور دوسرے لوگوں کا دیکھ لو. اب نقیب جب کہ ہمیں عقیدہ دینے لگا ہوں تو کہو اس کو او بھائی اپنا عقیدہ اپنے کوڑے رکھ. تجھے بلایا ہے اعلان کرنے کے لیے. تجھے بلایا ہے اعلان کرنے کے لیے. نقیب کا معنی یہ ہے.
تجھے اعلان کرنے کے لیے بلایا تو اعلان کرتے سیٹتے ہو عقیدہ لین واسطے اسی حضرت صاحب کو بلایا ہوا ہے عقیدہ تیرے کو نہیں لینا عقیدہ بابے رضوی کو لینا عقیدہ اسی لینا تے تاجدار کرما والا شریف کو لینا عقیدہ لینا تے مولانا الیاس قادری کو لینا اگر عقیدہ لینا تے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو لینا عقیدہ لینا تے امام ربانی کو لینا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو لینا تم نے تو خراب کیا پھر عقیدہ دینے کے لیے آ گئے ہو اور آپ بھی اسے عقیدہ لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہو میر بھی کیا سادہ ہے میر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے اس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں نعت خان کہتا میں عقیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں میں کہ پہلے بعد عقیدگی والے کیوں پڑھے رہے میں عقیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں تو میں کہ پہلے کیڑے پڑھ رہے ہیں پہلے بھی عقیدے کے ہمارے کبیرہ ہمارے سٹیج پر ہمارے عقیدے کے شعر پڑھنے تھے نا امام محمد نفس الزکیہ ہاں بات کر رہا ہوں عقائد کی کتاب اور عقائد کی کتابیں پتہ کون سی ہیں العقائد النصفیہ شرح العقائد النصفیہ العقیدۃ الطحاویہ شرح العقیدۃ الطحاویہ فقہ اکبر شرح فقہ اکبر تمہید ابو شکور سالمی عقائد کے امام ابو منصور ماتریدی امام ابو الحسن اشعری عقیدے کے امام غوث پاک داتا صاحب شیخ محقق امام ربانی اعلیٰ حضرت ان سے عقیدہ لینا ہے ان سب کتابوں میں سنیت کی نشانی لکھی ہوئی ہے سنی کون ہوتا ہے سنیوں نہیں ہوتا جیڑا ناچ خون لگیا ہوئے جھوم جھوم کے میں منگتا تے منگتے دے ہاتھ تے 50,000 روپے رکھ کے سمجھے میں سننی ہاں جو بڑی محفل نعت کروائے وہ سننی ہے جو درباروں پہ چکر لگائے وہ سننی ہے چڑھاوے چڑھائے جاہل پیروں کو پالے دہاڑی دار پروفیشنل پیروں کو جن پیروں کے پیچھے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ زرداری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کچھ دے عقل کرو یار کیڑے پیر کو فیض لین تسی گئے ہو فیض لین نواز شریف کو گیا ہوا کچھ تو جاگو کچھ تو سوچو پیر سچا سچا ہو صحیح معنوں میں اگر پیر ہو صحیح سید ہو جو عالم ہو باعمل ہو متشرع ہو شریعت کا پابند ہو اور شریعت کا پہرے دار ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کے حوالے سے غیرت مند ہو جس کی پیر کی غیرت نہ جا کے حضور کی عزت پر ناموس پر حملہ ہوتا رہے صحابہ کو لوگ بھونکتے رہے ابو بکر کو لوگ بھونک رہے ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے پیروں کو کیوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بگلے آباد ہیں ان کی پراٹو چل رہی ہیں انہیں کیا لگے ان باتوں سے اور تیرے اور میرے جیسا ماڑا مرید 50 سال سے جا رہا ہوتا ہے جوتیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہے پھر بھی پہچان نہیں ہوتی یار پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے ہیں اب وہ جو جن سے آپ اپنا کاروبار چلانے کے لیے ساری زندگی جاتے رہے آپ کا تو چلا کہ نہیں چلا ان کا چل گیا ہے ہماری پہچان تو ماڑے مرید دی 50 سال میں نہیں ہوتی کہ اگر انڈسٹریل ہوئے بزنس مین ہوئے پہلی ملاقات تھی بیک ڈور کھل جاتا ہے اور وہ حاجی صاحب بیڈ روم میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو جو مقام جتنی حوصلہ افزائی عثمان غنی کی تھی اتنی ہی بلال حبشی کی تھی
پھرتے ہو. اب عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کے میں نے نام لیے ہیں کہ سنی کون ہوتا ہے. تفضیل الشیخین حب الختنین والمسح علی الخفین. یہ جامع تعارف کروایا گیا. تفضیل الشیخین حب الختنین والمسح علی الخفین. سنی وہ ہوگا جو موضوع پر مسح کو جائز سمجھتا ہو، کیونکہ رافضی موضوع پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے. سنی وہ ہے جو موضوع پر مسح کو جائز سمجھتا. حب الختنین، ختن کہتے ہیں داماد کو، ختنین دو داماد. حب الختنین جس کے دل میں نبی کے دونوں دامادوں کی محبت ہو. وتفضیل الشیخین، اور شیخین. شیخ کا تسمیہ ہے شیخین. شیخ کہتے ہیں بڑے کو، شیخ کہتے ہیں بڑے نو. شیخین کا معنی دو بڑے. شیخین کا معنی دو بڑے. دو صحابہ میں شیخین ہیں، دو محدثین میں شیخین ہیں، جو فقہا میں شیخین ہیں. فقہا میں شیخین امام اعظم ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف ہیں. محدثین میں شیخین امام بخاری اور مسلم ہیں. نبی کے صحابہ میں شیخین ابو بکر و عمر ہیں. نبی کے صحابہ میں شیخین ابو بکر و عمر ہیں. آپ سنو کیا بتایا گیا. موضوع پر مسح کو جائز سمجھے. مصطفیٰ کے دونوں داماد جو ہیں ان سے محبت کرے. وتفضیل الشیخین، اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو صرف ابو بکر دی گال نہیں، ابو بکر و عمر کو نبی کے سارے صحابہ سے افضل مانے. ابو بکر و عمر کو نبی کے سارے صحابہ سے افضل مانے. صدیق سچے. تسی اور گھڑیاں ویکھن لگے ہو، ویکھ لو میں نہیں ویکھی. میں تو جدو تک 3 دن ہو گیا نا تقریب کر کے ٹرنا تے منڈا ہی میرے نال گڈی چلانا لگ جاتا ہے. پھر وہ اپنا ریکارڈنگ اگر کدھر کر لوے تو میرا بیٹا ہے ایک منجلا، وہ ویکھدا ہے جدو کنے ٹائم دی ریکارڈنگ ہے تو وہ میرے نال گھر لڑدا ہے. ابا ادھر تو کہنا میں بیمار ہاں 15 دن ہو گئے، ادھر تقریب 1.5 گھنٹے تو پہلے چھڑدا نہیں. اور تسی تھک گئے ہو نا. تاجدار ختم نبوت کسی طریقے سے. اب کیا کہا امام محمد نفس الزکیہ، ان سے پوچھا کہ جی بتائیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں. فرمایا امسحو امسحو فقد مسح عمر. سبحان اللہ. صدقے کہ تسی اتنی عربی سمجھ گئے. اللہ کرے سنی قوم اتنی جاگ جائے. امسحو فقد مسح عمر. آپ نے فرمایا جائز کو نہیں، میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی تسی کیوں کر دو؟ فرمایا اس واسطے کہ عمر کر دے سن. عمر کرتے سن. انہوں نے کہا میں نے تلوار صدیق اکبر کی دیکھی ہے. انہوں نے کہا عمر کرتے تھے. یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت ہیں، یہ حضور کے شہزادے ہیں. اب سنو انہوں نے کہا جی تسی عمر کا نام لے رہے ہو. فرمایا تکلیف ہوئی نا. نہیں سمجھے میں لفظ نہیں کروں گا. فرمایا اس سے واسطے لیا سی کہ میں تیرے دل کی حالت کا پتا سی، اسی لیے لیا. وہ اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ تقیہ کر رہے ہیں. سوائق المحرقہ میں لفظ نہ ہو میں ذمہ دار. ویسے عام طور سے میرے نام کتاب ہوتی ہے، میں آج نہیں لے کے آیا. منگواؤ تو میں بخا دے مانگا اگر لے آؤ تھے. آگے سنیے کیا اس نے کہا جی آپ لگتا ہے تقیہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ میں کھڑا کہاں ہوں، میں ریاض الجنہ میں کھڑا.
آپ نے فرمایا میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں حضور کے منبر اور حضور کے مزار کے درمیان، اور یہاں کھڑا ہو کے میں غلط بیان نہیں کروں گا، جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہاں کہا یہ اب الصواعق المحرقہ، جہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے نا اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا، پہلے صفحے پر یہ بات ہے، پہلے صفحے پر، اور یہ نکال کے آپ نے ان کو دکھانی ہے۔ حضرت امام محمد نفس زکیہ نے کہا جو لوگ میرے جد اعلیٰ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا، وہ مولا علی پر الزام لگاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جو میرے جد اعلیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر انہوں نے تقیہ کیا، اس ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ توہین ہے مولا کائنات کی کہ ہو شیر خدا اور تقیہ کر جائے۔ صدیق سچے ہیں، سچے کی بات سچوں کو ہضم ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی آپ کا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی صدیق آندے ہو؟ فرمایا تدے ہی تو میں آکھیا مینوں بھی پتا سی تیرے اندر دا۔ فرمایا تدے ہی تو آکھیا، فرمایا اوے تجھے تیری مار ہوئے، میں اسے صدیق کیوں نہ کہوں جس کو عامرہ کے لال نے صدیق کہا ہے، مہاجرین نے صدیق کہا ہے، انصار نے صدیق کہا ہے۔ فرمایا جو انہیں صدیق نہ کہے گا وہ دنیا میں سچا ہو نہ آخرت میں سچا ہو۔ سنو، نبی نے بھی صدیق کہا، مہاجرین نے بھی، انصار نے بھی، اور کون سا صدیق کہا؟ صدیق اکبر۔ اللہ اکبر، اکبر بھی اس میں تفضیل ہے، اکبر بھی اس میں تفضیل ہے۔ کہا باقی صدیق ہوں گے، صدیقین جو آیا، لیکن صدیقین کا امام وہ ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ نے اتقا کہا، میرے نبی نے امن کہا، امت نے اکبر کہا، اکبر کہا۔ اب میں مولا علی کی بات کر رہا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور اس روایت کے راوی حضرت امام محمد باقر ہیں، فرماتے ہیں میرے جد اعلیٰ حضرت مولا کائنات حیدر الکرار کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ الصواعق کے صفحہ نمبر 84 پہ ہے۔ بیروت کا چھاپا جو ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں، بیروت کی چھپی ہوئی الصواعق المحرقہ عربی کی، اس کا صفحہ نمبر 84 84۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مولا کائنات کو کہ حضرت جی اے مولا پاک آپ ہر خطبے میں کہتے ہیں، جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح سیدھے راستے پہ رکھنا جس طرح تو نے خلفاء راشدین مہدیین کو سیدھے راستے پہ رکھا ہے، ہماری بھی اصلاح فرمانا جس طرح ان کی اصلاح فرمائی ہے، ہماری بھی خیر خواہی فرمانا جس طرح ان کی خیر خواہی فرمائی ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانا۔ وہ سوال کرنے والے نے کہا حضور من ہوم؟ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، من ہوم، سبحان اللہ، من ہوم وہ کون نے؟ سبحان اللہ، جنہاں دا نام تسی ہر خطبے چ لیندے ہو، سبحان اللہ، جن کا ذکر کرتے ہو، جن کو
کی آنکھیں پرنام ہو گئی ہیں، رخسار تر ہو گئے ہیں، گلوگیر آواز میں روتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش المقتدى بہما بعد رسول اللہ۔ فرمایا کی دساؤ دو میرے یار سن، حبیبا یا میرے دو دوست تھے، میرے دو محبوب تھے، میرے دو سجن سن، حبیبا یا فرمایا ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ میرے دو یار ہیں ابو بکر اور عمر جن کا میں نام لیتا ہوں، امام الہدا وہ امام ہدایت ہے، وہ شیخ الاسلام اور وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ شیخ الاسلام خالہ جی کا ماڑا نہیں، سمجھ آئیے نا، شیخ الاسلام ابو بکر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر یہاں سے شروع کیا، شیخ الاسلام والمسلمین۔ شیخ الاسلام وہ ہے جس کو علی شیخ الاسلام کہتے ہیں، کہا وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں، وہی جو پہلے شیخین کی بات ہوئی تھی، کہا شیخ الاسلام ورجلا قریشن ورجلا قریشن، ورجلا قریش کے دو جنے، قریش کے دو، یہ رجل کا ترجمہ میں جنا کر رہا ہوں، یہ اس تناظر میں کر رہا ہوں، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدق اللہ ما عاہدوا علیہ، من المؤمنین رجال، خاص طور پر علماء طلباء کی توجہ، من المؤمنین رجال، اللہ نے فرمایا مومنوں میں سے مرد ہے، مومنوں میں سے مرد ہے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ مومنین بھی تو جمع مذکر سالم ہے، وہ مومن بھی تو مرد ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے رجل ہے، وہ مومنین بھی جمع مذکر سالم ہے، وہ بھی تو ایمان والے مرد ہیں، پھر مردوں میں سے مرد، تو اس لیے جواب آیا اس کا ترجمہ مرد نہیں ہے، مومنوں میں سے کچھ جڑے ہیں عمر جیسے، رجلا قریش، قریش کے وہ دو جڑے، المقتدى بہما بعد رسول اللہ، جن کی رسول اللہ کے بعد اقتداء کی جاتی ہے۔ باس کی آخری بات میں نے کیا عرض کیا آپ کا امان اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا بولو ہے نہیں میں گال سنا تاجدار ختم نبوت نعرہ لاؤ پھر گال سنا۔ اللہ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت پہ زندہ رکھے، اسی مسلک سنیو جاگنے کا وقت ہے، ایمان بچاؤ اپنا، عقیدہ بچاؤ، کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور آج سب سے زیادہ ڈاکہ ایمان کی دولت پہ، آج سب سے زیادہ چور عقیدے کے چور ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو ایمان بچا کے لے گیا وہ کامیاب ہو گیا، ایمان بچاؤ۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی سچے ہونے کی، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ جو سب کو مانتے ہو، سب کا ادب کرتے ہو، وہی تو سچے ہیں۔ کوئی صحابہ کی بات کر کے اہل بیت کو برداشت نہیں کرتا، کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکتا ہے، سنی ہے جو کہتا ہو اہل بیت تو اہل بیت ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے تو بڑی اونچی شان ہے۔ ہم تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھ کا سرما بنانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ سنی ہے، سنی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ قرآن شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 518، 3 سیغے میں نے بتا دیے، اتقا، امن، اکبر،
चौथा सीगा मौला अली की ज़बानी, सुभान अल्लाह, मौला अली के बेटे की ज़बानी। सुभान अल्लाह, और जो बेटा सवाल कर रहा है उसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया है। सुभान अल्लाह, मैं कह रही बड़ा प्यार है मोहम्मद बिन हनफिया का ना ही नहीं लेंदे हो। हैं? वो भी इमाम हुसैन के भाई हैं, इमाम हसन के भाई हैं। और जितना हुसैन हुसैन करते हो उतना इमाम हसन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अगर अली वाले हो, हमारे सुन्नी भी कहते हैं हम अली वाले, तो मैं क्या तू बड़ा अली वाला सी भी अली आने। सुभान अल्लाह, लेकिन अली वाले होने का मतलब अली वाला वही है जो अबू बकर वाला है, अली वाला वही है जो उमर वाला है, अली वाला वही है जो उस्मान गनी वाला है, और अली वाला वही है जो अमीर मुआविया को भौंकेगा। बेशक, जो अमीर मुआविया को भौंके वो अली वाला नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। बेशक, बेशक, क्योंकि मौला अली के सामने हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किसी ने किया था, फरमाया चुप कर, हम इखवानुना बगौ अलैना कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह। फरमाया वो हमारे भाई हैं, सुभान अल्लाह, ये इज्तिहादी फैसला था, उन्होंने हमारे खिलाफ खुरूज किया, लेकिन है वो मुसलमान भाई, और जो हमारी तरफ से शहीद हुआ है, जो उधर से शहीद हुआ है, ये भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। जिनके साथ इमाम हसन ने सुलूक किया है उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, और जिनके साथ इमाम हुसैन ने लड़ाई किया उनके साथ हमारी सुलह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात इतनी सी है, बहुत सादा सी है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अपने वालिद माजिद से, हजरत मौला कायनात से, एक पिछले दिनों एक मौलवी साहब, एक मुतसय्यद, हाँ मुतसय्यद समझ गए हो ना, माबे तफाउल है, मैंने सैयद की बात नहीं किया, बताओ मुतसय्यद यानी जो जड़ा खिच तो रूह के सैयद बना हुए उनको सी अरबी कहना मुतसय्यद, माबे तफाउल है ना, तकल्लुफ का माजा है इसमें। मुतसय्यद वो एक जगह पर खड़ा होकर एक मजलिस में लगा हुआ था, आपने सुना है साहब ने, आपने सुना है, उसने कहा बहुत वायरल हुई वो बात, और इतनी बड़ी तौहीन आका अलैहिस्सलाम की हमारे पीर कर रहे हैं, ये हमारे नाम में हाथ सैयद और गद्दी नशीन कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं जब अपना शजरा नसब देखता हूँ, बहुत ज्यादा वायरल बात हुई। उसने कहा मैं जब अपना शजरा नसब देखता हूँ तो कहते हैं मेरे शजरा नसब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन, फिर मौला कायनात, और मौला कायनात के बाद मुझे अपने शजरा नसब में, पूरे शजरा नसब में हुजूर का नाम तो मिलता ही नहीं है। ये वारदातें हो रही हैं, सुनियो, दीन की मरकजियत को ही तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। कहने लगा जी मुझे अपने शजरा नसब में हजरत मौला कायनात के बाद जो नाम मिलता है वो अबू तालिब का है। तो कहने लगा वो नाम देख के मैं ये समझा कि अबू तालिब के नाम में मुस्तफा का नाम जाम कर दिया गया, नकले कुफर कुफर नवाज। कहने लगा जी अब बोला अबू तालिब जाएगा और मुराद मोहम्मद मुस्तफा होगा। हुजूर की जात किसी की जात में जाम हो जाए, और वो भी जिनके ईमान में इख्तलाफ हो। मरकज ईमान और नयारे मोहब्बत मुस्तफा है, जिसको भी हम मानते हैं मुस्तफा की वजह से मानते हैं। चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे अली हो, उनको डायरेक्ट मानना जायज ही नहीं है। उनको डायरेक्ट मानना जायज ही नहीं है। जिसको भी मानना है मुस्तफा की वजह से मानना है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मुस्तफा की वजह से मानते हैं। और इमाम रब्बानी ने रुहानी कर दी, उन्होंने कहा तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की बात करते हो, मान खुदा अज़्ज़ा व जल ने बनाया दोस्त मीद आरब के आरब मोहम्मद। मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद का रब है।
کہ ہمارا شجرہ نسب وہاں سے چلا اور ہم ہیں سید. میں کہ پتر اس شجرہ نسب تو اپنے آپ کو سید کر کے وہاں تو میں تو مان جاواں گا. ثابت کر کے دکھا. اگر اس علی کی اولاد اگر سید ہے تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ کو سید مان. حضرت محمد بن حنفیہ کو سید کیوں نہیں کہتے ہو؟ مولا علی کی اولاد سید تو نہیں نا علوی کہلاتی ہے. عوام ہے مولا علی کی اولاد. اب سنو میں نے کہا مولا علی کی اولاد ہر اولاد سید نہیں ہے. مولا علی کی وہ اولاد سید ہے جو سیدہ کائنات میں سے ہوگی. مولا علی کی وہ اولاد سید ہے جو سیدہ کائنات کے شکم اطہر سے ہو. اور سیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدہ کی اولاد ہو وہ سید ہے. اور یہ جوہر ادھر سے نہیں آیا, یہ آمنہ کے لال سے آیا. یہ جوہر آمنہ کے لال سے آیا ہے. جس کو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں. علی کو علی بھی بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بیٹھے ہو ای الناس. ہوں میرے واسطے دعا کر دینا میرے کل والے پروگرام کا کی بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سبحان اللہ. اب جس نے صرف پڑھی ہوئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس نے علم صرف پڑھا ہے صرف جس نے پڑھی. اچھا یہ 5-10 گواہیاں آ گئی. یہ وہ 10 سے گواہیاں آ گئی. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ خیر کا لفظ جہاں بولا جاتا ہے یہ اخیر کے معنی میں ہوتا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں. خیر کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اخیر. اور اخیر کیا اس میں تفضیل اتقا اتقا امان اکبر اخیر. ای الناس خیر. کہا جی رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سب سے بہتر والا ترجمہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خیر اخیر کے معنی. اس میں تفضیل کا استعمال من سے ہوتا ہے. خیر کا استعمال من سے نہیں ہوتا. اس میں تفضیل کا استعمال من سے ہوتا ہے. حضرت محمد بیٹھے ہو نا. سبحان اللہ. حضرت محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا تھا, ابا جی سے پوچھا تھا ابا جی دسو نا آج ہی 10 جاؤ. یہ تو لوگ تواڈے نام سے پتہ نہیں کی کرن گے. اللہ اکبر. ہاں میں نے کہا علی کی شان کیا ہے, یہ ابو بکر کی شان کیا ہے, علی کی شان کیا ہے. چوڑیاں نو کی پتا, سنیاں نو کی پتا. علی کا مقام کیا ہے یہ ابو بکر سے پوچھو. ابو بکر کی شان کیا ہے یہ علی سے پوچھو. مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. کون ہے یہ سب تو بہتر؟ مولا علی نے نہیں فرمایا اچھا کہ ٹھہر پتر میں ذرا سوچ لواں یا میں مشورہ کر رہا ہوں گھر والا نال بعد وچ کوئی گدی دا روڑا نہ پے جاوے. اچھا لوگوں نے حضور کی ذات کو بھی ایک پیر کی طرح گدی کی طرح سمجھ لیا ہے. یہ اصل روڑا یہ ہے. ہمارے جاہل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی گدی تھی اور گدی کے وارث یہ ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں وہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ذرا سوچ لواں مشورہ کر لواں. فرمایا پتر یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے. ابو بکر گل ختم ہونے والی ہے ہوں ذرا سبحان اللہ اور اونچی ہونی چاہیے سی. سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. ایک نہ ایک کی تاخیر کے بغیر فرمایا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. سما من پھر کون جی؟ فرمایا عمر.
من. اب اگر میں نے کہا سما من تو مجھے پتا ہے انہوں نے اپنے تیسرے یار کا نام لینا ہے. اس واسطے میں ذرا ڈائیورٹ کرنا کوشچن کو میں ذرا ڈائیورٹ کرتا ہوں, سوال کا انداز بدلتا ہوں. اور میرا یقین یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ بھی علی کے بیٹے ہیں نا, وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگ علی کے نام پر طوفان کھڑا کریں گے. میں سوال بدل کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابا علی ترتیب کے اتنے پکے ہیں, کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتے نہیں ہے. کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتے نہیں ہیں, اس لیے سوال بدلا. پہلے کہا جی کون بہتر کہا ابو بکر ثم من, پھر کون کہا عمر. پھر انہوں نے سوال کا انداز بدلا. تیسری مرتبہ ثم من کہنے کی بجائے انہوں نے عرض کیا جی ثم انت. انہیں تو بڑی واضح گل سی نا ثم انت. تو کوئی بھی بندہ ہوئے چلو شرما کے چپ ہی ہو جاتا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے, لیکن علی نے کہا نا, معرض بیان میں سکوت جائز نہیں ہے. یہاں سکوت نہیں بنتا. جو علی یہاں سکوت نہ کرے وہ علی وہاں کیسے تکیہ کر سکتا ہے؟ فدق چھین لیا گیا ہو تم یہ تو کہتے ہو کہ ابو بکر نے لے لیا, عمر نے لے لیا, اور عثمان غنی نے مروان کو دے دیا, اور عمر بن عبدالعزیز نے واپس لے کے دے دیا. میرا سوال ہے تمہاری پوری ذریت سے جب مولا علی کی حکومت آئی تھی فدق تو وہی تھا, مجھے بتاؤ مولا علی نے کیوں نہیں لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ثم انت, میرا فرمایا نام پتر آئیں گے نہیں, سیکوینس وہی ہے, پروٹوکول وہی ہے, ترتیب وہی ہے. فرمایا تیسرے نمبر پر جو ہے تمہیں بھی پتہ ہے, میری بات کرتا ہے ما انا الا رجل من المسلمین. اوئے 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 بخاری نہ ہوں, میں ذمہ دار ہوں, انہیں میں اوے تھے کاٹ کے بخاوا. ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان. دعوت فکر ہے, تازیانہ عبرت ہے, اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. علی کے نام پر امت کو لڑانے والوں, اسلام کو بدنام کرنے والوں, مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے آپ جنگ صفین اور جنگ جمل شروع کرنے والوں, اسلام کو کمزور کرنے والوں, مولا علی کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے. حالانکہ طے شدہ بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد باقی ساری امت میں سب سے افضل مقام وہ حضرت مولا کائنات کا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی عاجزی یہ ہے, آپ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. تیسرے نمبر پر بھی کوئی اور ہے, ابو بکر ہم چکابا, وہی نمبر ہے. یہ شعر داتا صاحب کے مدار پہ لکھا ہوا, اسی پہ ختم کر رہا ہوں. حضور داتا صاحب کا لنگر کھاتے ہو نا, یہ داتا صاحب کی فکر بھی لے لو. اچھا اتنے بے شرم مولوی نے ساڑھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام حالی بھی نہیں چھڑ گئے. یعنی میں گیا ہوں شاد باغ پرسوں بیان کرنے کے لیے, مجھے بتایا کہ حضرت صاحب نے آپ بھی یہاں فکر رضا کانفرنس کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے خلاف جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو گیا, پھر بھی اعلیٰ حضرت کا نام بیچ رہا. بھئی اعلیٰ حضرت کا نام تو وہ نہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانے. اب جو مولوی اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہ مانے اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھے تو آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کہو اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے. اعلیٰ حضرت کا نام وہی لے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مانے. اس لیے داتا صاحب کا لنگر وہی تھا جو داتا صاحب کا فتویٰ مانے. داتا صاحب کے مزار پہ لکھا ہوا اور شعر ہے کس کا بنا؟ خواجہ غریب نواز کا. خواجہ غریب نواز کا شعر کیا ہے؟ ابو بکر ہم چکابا, عمر در طواف او, عثمان آب زمزم, علی حج اکبر. اس کا مطلب داتا علی حج
اجمیری ہوں، دونوں کا عقیدہ یہ ہے دمادم مشک کلندر صدیق دا۔ اب میں ہوں کیا بھی پترو ہور چھیڑو، اسی بھی پہلے کہندے سی ساڑھے بلی بھی کوالا کو سن دے علی دا پہلا نمبر تو یہ نہیں چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ کو منظور تھا نا، چھیڑا اس لیے تو اب پہلے یہ بھی کہتے تھے یا اللہ اس کا ثواب 12 امام 14 معصوم کو پہنچا۔ اور انہوں نے پتا چلا معصوم 14 نہیں نے، معصوم 1.25 لاکھ نہیں۔ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، حضور کی آل بھی محفوظ ہے، حضور کے صحابہ بھی محفوظ ہیں۔ اور انہوں نے پتا چلا امام صرف 12 نہیں نے، امام صرف 12 نہیں، اعلیٰ حضرت تک امام نے، امام نورانی تک امام نے، کرمان علی سرکار تک امام نے، امام رضوی تک امام نے، اور پہلا امام علی نہیں، پہلا امام صدیق اکبر ہے۔ لہذا دمادم مسکل اندر ابو بکر دا، دمادم مسکل اندر عمر دا، دمادم مسکل اندر عثمان دا۔ کہنا ذرا دوجا تیجا مزہ آندا ہے، دمادم مسکل اندر ابو بکر دا، دمادم مسکل اندر عمر دا، دمادم مسکل اندر عثمان دا، دمادم مسکل اندر علی دا۔ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی،